صدی کے سب سے بڑے تنازع کے حل میں پاکستان کا بڑا کردار۔ ایران امریکہ کے درمیان معاہدہ مکمل۔ تقریب جمعے کو جنیوا میں ہوگی۔ پاکستان میزبانی کرے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اعلان کر دیا۔ اعلان کے بعد ٹرمپ اور ایران نے بھی تصدیق کر دی۔ ایران امریکہ معاہدے کے لیے دوحہ میں خفیہ تیاریوں کا آغاز۔ معاہدے کے بعد تیل کی قیمتیں 5% تک گر گئیں۔ اسٹاک مارکیٹس میں تیزی کی لہر۔ ڈالر کی قدر کم ہو گئی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ نئے معاہدے کے تحت ایران کو صرف محدود سطح پر یورینیم افزودہ کرنے کی اجازت ہوگی۔ ایران صرف پرامن مقاصد کے لیے یورینیم افزودہ کر سکے گا۔ آبنائے ہرمز جمعے کو کھول دی جائے گی۔ معاہدے پر عالمی رہنماؤں اور مختلف ممالک نے پاکستان اور قیادت کے کردار کی تعریف کی۔ امریکی اور اسرائیلی مظالم نہیں بھولیں گے کہ ہم نے بڑی تعداد میں اپنی قیادت کھو دی۔ مفاہمتی یادداشت پر جمعے کو دستخط ہوں گے۔ دستخط سے پہلے ایرانی حکام پڑوسی ممالک کے دورے کریں گے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کی پریس کانفرنس۔ انہوں نے کہا کہ لبنان میں امن معاہدے کا حصہ ہے۔ لبنان کی خود مختاری کا احترام کیا جائے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں اہم پیش رفت ہوئی۔ ایرانی عوام قیادت کے ساتھ کھڑے رہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا آئندہ 1.5 ماہ کے لیے شرح سود 11.5% پر برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ مرکزی بینک کی جانب سے جاری اعلامیہ کے مطابق نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان معاشی اعداد و شمار کا جائزہ لینے کے بعد کیا گیا۔ مانیٹری پالیسی کمیٹی کے مطابق موجودہ معاشی صورتحال اور عالمی منڈیوں میں غیر یقینی حالات کے پیش نظر شرح سود میں کوئی تبدیلی نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ بجٹ کب پیش کیا جائے گا؟ خیبر پختونخوا حکومت تذبذب کا شکار۔ پنجاب میں کل بجٹ پیش ہوگا۔ سندھ میں بدھ کو اجلاس طلب۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق KPK حکومت نے صوبائی اسمبلی میں 3 ماہ کے لیے عبوری بجٹ پیش کرنے کی تیاری شروع کر دی۔ محکمہ خزانہ خیبر پختونخوا نے 2 بجٹ تیار کر لیے۔ ایک بجٹ پورے سال کے لیے اور دوسرا بجٹ صرف ابتدائی 3 ماہ کے لیے ہے۔ ذرائع کے مطابق صوبائی حکومت کے اندرونی اختلافات اور فیصلہ نہ کیے جانے کی وجہ سے اجلاس تاخیر کا شکار ہے۔ عمران خان کی آنکھ کا 5واں پروسیجر مکمل ہو گیا۔ پیمز انتظامیہ نے رپورٹ کو بہتر قرار دے دیا۔ PTI نے علاج پر پھر سوالات اٹھا دیے۔ پیمز انتظامیہ کے مطابق بانی PTI کی رپورٹ میں بہتری آئی ہے۔ تمام طبی احتیاطی تدابیر کے ساتھ بانی کے انجیکشن کا عمل مکمل ہو گیا۔ علاج ڈے کیئر سرجری کے طور پر سر انجام دیا گیا، جبکہ وزیر اطلاعات خیبر پختونخوا شفیع جان نے کہا کہ عمران خان کی ہسپتال منتقلی سے قبل نہ فیملی کو اعتماد میں لیا گیا اور نہ ہی ذاتی معالجین کو رسائی دی گئی۔ شام کے بعد کسی بھی قیدی کو جیل سے باہر منتقل کرنا جیل مینول کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ آخر حکومت عمران خان کی صحت سے متعلق معلومات شفاف انداز میں سامنے کیوں نہیں لا رہی؟ پیمز انتظامیہ سے قبل بیرسٹر گوہر نے عمران خان کی ہسپتال اور واپس جیل منتقلی کی اطلاع دی تھی۔ مولانا فضل الرحمان نے عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کر دیا۔ کہتے ہیں عمران خان کو باہر آنے دیں۔ اگر آج ایک شخص کی وجہ سے ملکی تناؤ ہے تو اسے باہر نکالیں۔ ڈپٹی اسپیکر نے مولانا فضل الرحمان کو تقریر محدود کرنے کی ہدایت کی تو مولانا نے کہا کہ جناب ڈپٹی اسپیکر، ابھی آپ کو درد محسوس ہونے لگا ہے۔ یہ درد آپ کا اکیلا نہیں ہے، یہ کہیں اور بھی محسوس ہو رہا ہے۔ سربراہ JUI نے کہا کہ آج PTI اور حکومت کے درمیان جو کشیدگی نظر آ رہی ہے وہ ماضی میں کبھی نہیں تھی۔ وزیر اعظم نے میثاق جمہوریت کی بات کی ہے تو آئیں آگے بڑھیں، آپ ان کیمرہ اجلاس بلائیں۔ اگر آپ کو خدشہ ہے کہ PTI والے ہنگامہ کریں گے، میں PTI والوں کی ضمانت دیتا ہوں وہ کچھ نہیں کریں گے۔ چکوال میں آسٹریلوی بچی کی موت پر آسٹریلوی وزیر اعظم نے حکومت پاکستان سے شفاف تحقیقات کا مطالبہ کر دیا۔ آسٹریلیا کا وزیر اعظم اینتھنی البنیز نے کہا کہ امید ہے کہ پاکستانی حکومت شفاف تحقیقات کر کے حقائق سامنے لائے گی۔ متاثرہ خاندان کے مطابق CCD تھانے کے سامنے پہلے ڈاکوؤں نے لوٹا۔ اس دوران تھانے سے باہر آنے والے CCD اہلکار نے واقعہ دیکھا تو ڈاکوؤں کے شبے میں مبینہ طور پر کار پر فائرنگ کر دی، جس کے دوران 9 سال کی ہانیہ احمد دم توڑ گئی۔ CCD سربراہ سہیل ظفر چٹھا نے سانحہ چکوال کے متاثرہ فیملی کے گھر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ CCD افسر نے غلط اندازے پر بے تحاشا فورس کا استعمال کیا، اپنے افسر کو بچانے کی کوشش نہیں کریں گے، جبکہ بچی کے دادا نے ذمہ دار اہلکار کے لیے سرعام کڑی سزا اور قانون کے برابر اطلاق کا مطالبہ کر دیا۔ احتجاج اور پولیس اہلکار کی شہادت کے کیس میں وزیر اعلیٰ KPK سہیل آفریدی کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے۔ 4 اکتوبر احتجاج کے دوران پولیس اہلکار کی شہادت سے متعلق مقدمے کی سماعت ATC اسلام آباد میں ہوئی۔ عدالت نے مسلسل عدم پیشی پر سابق اپوزیشن لیڈر عمر ایوب، عامر مغل اور حفیظ الرحمان سمیت دیگر ملزمان کو اشتہاری قرار دے دیا۔ پنجاب حکومت نے فضائی آلودگی اور اسموک کو قابو کرنے کا جدید حل ڈھونڈ لیا۔ جدید ٹیکنالوجی پر مبنی لیکوڈ ٹری منصوبے کو وسعت دینے کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے مطابق پاکستان کا پہلا ماحولیاتی تحفظ طے معیار پر پورا اترنے والا لیکوڈ ٹری فیصل آباد سے لاہور منتقل کیا جائے گا۔ اس منصوبے میں ملک کے مختلف علاقوں سے جمع کی گئی 100 سے زائد اقسام کی مائکرو LG استعمال کی جا رہی ہے۔ منصوبے کے پہلے مرحلے میں لیکوڈ ٹری شاپنگ مالز، عوامی مقامات اور مختلف انڈور اور آؤٹ ڈور مقامات پر نصب کیے جائیں گے۔
گے۔ لیکوڈ ٹری خوردبینی کائی کے ذریعے فضا سے کاربن ڈائی آکسائڈ جذب کر کے آکسیجن پیدا کرتا ہے۔ سوشل میڈیا سے سالانہ 6 سے 12 لاکھ تک کمانے والے تیار ہو جائیں۔ سوشل میڈیا کی کمائی پر 5% ود ہولڈنگ ٹیکس لگانے کی تجویز منظور کر لی گئی۔ سینیٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے اجلاس میں چیئرمین FBR نے واضح کیا کہ یہ ٹیکس تمام سوشل میڈیا صارفین پر یکساں لاگو نہیں ہوگا، بلکہ اس کے لیے آمدنی کی حد مقرر کی گئی ہے۔ سوشل میڈیا سے سالانہ 6 لاکھ روپے تک کمانے والوں پر کوئی ٹیکس لاگو نہیں ہوگا۔ گلوکار علی ظفر نے کینیڈا میں ایک تاریخی کنسرٹ کے دوران نیا ریکارڈ قائم کر دیا۔ کینیڈا کے شہر میسیساگا کے مشہور مقام سیلیبریشن اسکوائر میں ہونے والے اوپن ایئر کنسرٹ میں تقریباً 45,000 افراد نے شرکت کی، جسے منتظمین نے اس مقام کی تاریخ کا سب سے بڑا میوزیکل کنسرٹ قرار دیا۔ منتظمین کے مطابق شائقین کی بڑی تعداد کی وجہ سے مجمع صرف سیلیبریشن اسکوائر تک محدود نہیں رہا، بلکہ اطراف کی سڑکوں اور قریبی سینٹر کے احاطے تک پھیل گیا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے ایک ہی نظام سب کے لیے پالیسی ترک کر دی۔ PCB کا کرکٹرز کے سینٹرل کانٹریکٹس میں انقلابی تبدیلیوں کا اعلان۔ لاہور میں PCB حکام کے ہمراہ نیوز کانفرنس کرتے ہوئے PCB چیئرمین محسن نقوی نے کہا کہ کھلاڑیوں کا 85% کانٹریکٹ کارکردگی کی بنیاد پر ہوگا۔ اگر کوئی نہیں کھیلے گا تو اس کے نتائج بھی سامنے آئیں گے۔ PCB کے مطابق ٹریک A میں ریڈ بال کرکٹ کے اسپیشلسٹ کرکٹرز شامل ہوں گے، جبکہ ٹریک B اور C میں ون ڈے اور T20 کے کھلاڑی شامل ہوں گے۔ کرکٹ بورڈ کے ڈائریکٹر ہائی پرفارمنس عاقب جاوید نے کہا کہ اب پلیئرز کو پتہ ہوگا کہ وہ کس فارمیٹ کے لیے ہیں۔